ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے، ایک چلو آپ دریا کو دیا تھا اس لیے، ایک ہی چلو بہت ہے ڈوب مرنے کے لیے۔ درس دیتا ہے یہی قرآن کے سوروں کا سکوت، جب علی بولیں تو پھر خاموش رہنا چاہیے۔ بہت ہی اچھے اشعار سے نوازے تھے جناب انجم غدیری صاحب۔ مولانا فرمائے کہ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے۔ حیدر کی بات جس کی ہر ایک بات میں رہے، پھر کیوں نہ وہ حصار عبادات میں رہے۔ جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے۔ جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جب تک میں سوچتا رہا مدح علی میں شعر، جگنو سے اتنی دیر خیالات میں رہے۔ اور جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، جس کو طواف روضہ سرور نصیب ہو، ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ اب شعر مولانا فرمائے جہاز آزاد ہے کہ ممکن نہیں وہ گردش حالات میں رہے۔ اور اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ اب یہ آخری شعر جس کے لیے اتنی زحمت دی تھی، پہلے آدمی سے لے کے آخری آدمی تک، مولانا فرمائے کہ یہ اس میں ایک پیغام ہے، ایک میسیج ہے، ایک وارننگ ہے۔ مولانا فرمائے کہ سورج بھی چاہتا ہے، اتنی چمک ہے خاک در اہل بیت میں، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے، سورج بھی چاہتا ہے کہ ذرات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، ہر آدمی کو چاہیے اوقات میں رہے۔ لیکن ابھی بھی کچھ حضرات خاموش ہیں، وہاں سے داد نہیں دے رہے ہیں۔ لیکن ایک قطعہ سارے ناظم پڑھتے ہیں، میرا ہی قطعہ ہے، میں بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرنا چاہ رہا ہوں۔ مولانا فرمائے کہ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ اس کو بھی منکرین آتش میں کرو شمار، تشنا لبی کے ذکر پر جو آہ نہ کرے۔ اما جب ہو کبھی فضائل حیدر پر گفتگو، جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، میں لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ جب ہو کبھی فضائل، جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، جب ہو بیاں فضائل مولا کائنات، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے، لعنت ہے ایسے شخص پر جو واہ نہ کرے۔ اور دیکھیں جو حضرات جا رہے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی جائیں نہیں، جو حضرات کھڑے ہیں ان سے مؤدبانہ التماس ہے کہ یہاں فرش محفل میں بیٹھ جائیں، اس لیے کہ آپ لوگ سال بھر تک اپنی اپنی مصیبتیں لے کر کے در پر آتے ہیں اور یہ آپ کی مصیبتیں سنتے ہیں، چاہے وہ رات کے 2 بجے ہوں، چاہے صبح کے 4 بجے ہوں، چاہے دن کا وقت ہو، کوئی بھی وقت ہو۔ اور یہ ایک دن آج مولا کائنات کا ہے، یعنی اس کا دن ہے کہ جس کی دعا کا یہ روضہ ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ان کا آپ پر حق بنتا ہے، آپ یہاں تشریف رکھیں اس وقت تک کہ جب تک کہ آپ کو واقعی کوئی ضرورت محسوس نہ ہو۔ جناب بلال کاظمی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، جناب ذیشان حیدر صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں۔ تو میں آپ حضرات سے پھر ایک مرتبہ التماس کر رہا ہوں کہ اور جو حضرات وہاں بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ ادھر تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تاکہ محفل کا باقاعدہ کوئی ماحول بن سکے۔ آپ لوگ سب بلا فصل کی محفل ہے اور فاصلے سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہیں تو تھوڑے لوگ اندر بھی آ جائیں نا، یہاں بھی کافی جگہ ہے۔ بہرحال آپ جہاں کہیں بھی مناسب سمجھ رہے بیٹھیے، لیکن شاعروں کو ایک ایک شعر پر داد و تحسین سے ضرور نوازیے۔
اور نوازنا تو پڑے گا ہی کیونکہ یہ آپ کی مجبوری ہے۔ اب مولانا فرمایا کہ جسے ہو عشق کا عرفاں و صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ جسے ہو عشق کا عرفاں و صورت میسم، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے، فراز دار پر بھی پرسکون بولتا ہے۔ وہ حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، حسب نسب کا کھڑا ہو تو چپ نہیں رہتا، علی کے حق میں یہ حق ہے کہ خون بولتا ہے۔ علی ہے سب کے مولا، علی ہے سب کے مولا۔ اللہم صلی علی محمد۔ آئیے حضرات، میں اب ایک مترنم شاعر اہل بیت، ہر دل عزیز شاعر اہل بیت، مشہور و معروف شاعر اہل بیت جناب فرید مصطفیٰ صاحب کی خدمت میں التماس کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اپنے کلام سے بولیں۔ 4 مصرے ملاحظہ فرمائیں، اس کے بعد چند شعر حاضر خدمت۔ وارث حضرت عمران علی آتے ہیں، کفر ہے آج پریشان، علی آتے ہیں۔ وارث حضرت عمران علی آتے ہیں، کفر ہے آج پریشان، علی آتے ہیں۔ لوح محفوظ پہ پہلے سے نظر ہو جیسے، یوں سناتے ہوئے قرآن علی آتے۔ لوح محفوظ پہ پہلے سے نظر ہو جیسے، یوں سناتے ہوئے قرآن علی آتے ہیں۔ ایک سلوات بھیجیے آپ حضرات۔ 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں، اس کے بعد چند شعر۔ وہ جس کی بندگی پا خدا کو غرور ہے، اوصاف کردگار کا وہ آئینہ بھی ہے، اوصاف کردگار کا وہ آئینہ بھی ہے، ادراک کی حدوں سے ہے بالا علی کی ذات، ارے بندہ بھی ہے وسیع بھی ولی بھی خدا بھی ہے، بندہ بھی ادراک کی حدوں سے ہے بالا علی کی ذات، بندہ بھی ہے وسیع بھی ولی بھی خدا بھی ہے، بندہ۔ ایک سلوات آپ حضرات اور عنایت فرمائیں۔ 2-3 مطلع اور 4-5 شعر
جس نے نبی کے قول کو سن کے بھلا دیا، جس نے نبی کے قول کو سن کے بھلا دیا، ہم نے بھی اس بشر کو نظر سے گرا دیا، ہم نے بھی اس بشر کو نظر سے گرا دیا، ہم نے بھی اس بشر کو نظر سے گرا دیا، اصنام کے وجود کا نقشہ مٹا دیا، حیدر نے آ کے کعبے کو کعبہ بنا دیا، حیدر نے آ کے کعبے کو کعبہ بنا دیا، حیدر نے آ کے کعبے کو. یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ چھیڑا تھا میں نے تذکرہ خیبر کی جنگ کا، چھیڑا تھا میں نے تذکرہ خیبر کی جنگ کا، بولا یہ شیخ دیکھو تبرہ سنا دیا، چھیڑا تھا میں نے تذکرہ خیبر کی جنگ کا، بولا یہ شیخ دیکھو تبرہ سنا دیا، او مرحب کا سر اتار کے خیبر کی جنگ میں، مرحب کا سر اتار کے خیبر کی جنگ میں، مولا نے مفلسوں کو تونگر بنا دیا، مولا نے مفلسوں کو تونگر بنا دیا. بس یہ آخری دو شعر کہ اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، ارے نام علی اذان سے جس نے ہٹا، اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، نام علی اذان سے جس نے ہٹا دیا، نام اس کے حسب نسب میں خرابی ضرور ہے، نام علی اذان سے جس نے ہٹا دیا، او مرنے پہ بھی نماز مودت قضا نہ ہو،
مرنے پہ بھی نماز مودت قضا نہ ہو، اس واسطے نجف میں مصلی بچھا